रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत। मैं आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़्ल ताला बसदक़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ, खुशियाँ, रहमतें और बरकतें निछावर फरमाए और हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियों का बाइस बन सकें, रहमतों का बाइस बन सकें और बरकतों का बाइस बन सकें। नाज़रीन, आज ज़िलहज की 26 तारीख है और आज माफ़ी चाहती हूँ, आज ज़िलहज की 25 तारीख है और जुलाई 2023 की आज 14 तारीख और जुमा का दिन। जुमे के दिन की आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन जो है वो हमारे लिए रहमतों और मग़फ़िरतों का बाइस बन सके और हम परवरदिगार के सामने अपनी तमाम तर कोताहियों के साथ हाजिर हो सकें और परवरदिगार से अपनी तमाम बदअमालियों की, अपनी नादानियों की, अपने गुनाहों की, अपने जो हमसे गलतियां हुई, जो कोताहियां हुई, उनकी माफ़ी मांग सकें। नाज़रीन, आपको हम लेके आगे बढ़ते हैं और मौसम का हाल आपको बताते हैं कि आज के दिन जो है वो मौसम कैसा रहेगा। मौसम काफ़ी दिनों से अब्र आलूद है और बारिश ख़ासतौर पे मैनचेस्टर पे बहुत ज़ोर शोर से होती है। इस वक्त भी मैनचेस्टर में जो है वो ड्रिजल हो रहा है, बूंदाबांदी हो रही है और टेम्परेचर इस वक्त मैनचेस्टर में 16 डिग्री सेल्सियस है। ये बढ़ते हुए 18 तक जाएगी, जबकि जो है टेम्परेचर जो है वो बढ़ते हुए 18 तक जाएगा, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। और नेक्स्ट आवर के लिए भी रेन की फोरकास्ट है। इसके अलावा लंदन की आपको बताते हैं कि लंदन में भी बूंदाबांदी हो रही है और ड्रिजल हो रहा है। इस वक्त टेम्परेचर जो है वो लंदन में 17 डिग्री सेल्सियस है, बढ़ते हुए ये 21 तक जाएगा, जबकि लोएस्ट टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। मॉडरेट विंड वार्निंग है अंटिल जो 11:59 तक PM और सैटरडे 15 जुलाई तक। अब आपको हम बताते हैं एडिनबरा का हाल। एडिनबरा का हाल ये है कि वहाँ पर बारिश नहीं हो रही, लेकिन क्लाउडी है, गहरे बादल छाए हुए हैं। टेम्परेचर इस वक्त एडिनबरा में से दिखाई देती है। टेम्परेचर इस वक्त इस्लामाबाद में 32 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बढ़ते हुए 33 तक जाएगा, जबकि कम से कम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। थंडरस्टॉर्म जो है वो तकरीबन 3 बजे के करीब एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। जनाब, ये था मौसम का हाल, हमने आपकी खिदमत में पेश किया। अब हम आपको कुछ जो है वो करेंसी का हाल भी बता देते हैं कि पाकिस्तानी रुपए की कीमत इस वक्त क्या है मुख्तलिफ मेजर करेंसीज में, और आपको बताते हैं कि आज के दिन यानी कि 14 जुलाई 2023 जुमा के दिन US डॉलर की कीमत खरीद 280 रुपये रहेगी, जबकि कीमत फरोख्त 283 रुपये रहेगी। यूरो की कीमत खरीद 307 रुपये रहेगी, जबकि कीमत फरोख्त 312 रुपये रहेगी। ब्रिटिश पाउंड की कीमत खरीद 361 रुपये, जबकि कीमत फरोख्त 367.5 रहेगी। UAE दिरहम की कीमत खरीद 76.6, जबकि कीमत फरोख्त 77.4 रहेगी। सऊदी रियाल की कीमत खरीद 73.7, जबकि कीमत फरोख्त 74.5 रहेगी। और कैनेडियन डॉलर की कीमत खरीद 210 रुपये, जबकि कीमत फरोख्त 212 रुपये रहेगी। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत खरीद 193 रुपये, जबकि कीमत फरोख्त 196 रुपये रहेगी। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है इस वक्त करेंसी की। मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप अपने लोकल करेंसी एजेंट से रब्ता कायम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दूसरी मेजर करेंसीज के बाबत में जो है वो गूगल फॉरेक्स इंडेक्स से भी इसके बारे में मालूमात हासिल हो सकती हैं। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जुम्मा का दिन अपने अंदर एक ऐसी फजीलत, एक ऐसी रहमत का इन्वायरमेंट और यूँ कह लीजिए कि एटमॉस्फेयर लेकर बैठा होता है कि जिसमें हमें हर तरफ, अगर हम वाकई ही तहे दिल के साथ अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने के लिए पलटे तो हमें ज़हनी सुकून भी हासिल होता है और हमें यूँ भी लगता है कि जैसे परवरदिगार हमारे करीब तर है।
क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम एक कदम आगे बढ़ोगे तो अल्लाह ताला जो है वो कई गुना कदम जो है वो तुमसे तुम्हारे सामने साथ बढ़ेगा, और जो अल्लाह ताला की कुर्बत इख्तियार करने की कोशिश करता है, जो उसके करीब होना चाहता है, जो उसकी खुशनुदी हासिल करना चाहता है, तो अल्लाह ताला उसकी मदद और रहनुमाई ज़रूर फरमाता है। आज वॉक विद हिदायत में जुमे के बारे में ही किबला डॉक्टर गुलाम हुसैन अदील साहब जो है वो गुफ्तगू फरमाएंगे, क्योंकि जुमा हमारे लिए एक ऐसी ईद मुकर्रर की गई है कि जो हर हफ्ते अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाता है। इससे पहले कि ये जुमे हमारी ज़िंदगियों में से यानी कि हमारे हिस्से में से ख़त्म हो जाएं, कहने का मकसद ये है कि हमें नहीं मालूम कि मौत किस कोने पर खड़ी हमारा इंतज़ार कर रही है। इससे पहले कि ये जुमे हमें कि हमारे रन आउट हो जाएं, हमारे ख़जाने में से ख़त्म हो जाएं, हर जुमे से हमें बेहद फ़ायदा उठाना चाहिए। तो नाज़रीन, हम बढ़ेंगे अब वॉक विद हिदायत की तरफ, और इंशाल्लाह वॉक विद हिदायत में किबला डॉक्टर गुलाम हुसैन अदील साहब की गुफ्तगू सुनेंगे हम जुमे के बारे में, और अपनी जो हमारी जो रूहानी इल्म है उस पर इजाफा कर सकेंगे। चलते हैं वॉक विद हिदायत। चूँकि अमीर लोग तो हज पे चले जाते हैं, गरीबों का क्या कसूर है कि वो हज पे। हुजूर से पूछा गया, हुजूर ने जो है ना वो फरमाया कि आपने जुम्आ को, ये नहीं क्या है कि ये
قدر جو ہے نا وہ تاکید کی گئی ہے، کس قدر اس میں جو ہے، اور فرمایا کہ روزانہ کی خوراک بھی اگر تمہیں بیچنا پڑے، روزانہ کی خوراک، اگرچہ یہ بڑا مشکل ہے، بھوک بڑی ایک عجیب کربناک ہوا کرتی ہے، لیکن کیا ہے کہ اس سلسلے میں اس حد تک جو ہے نا وہ تاکید کی کہ آپ کو روزانہ کا کھانا ہے اس کو بیچنا پڑے، اس کے بدلے میں آپ کو پانی لینا ہے، فرمایا کہ وہ پانی لے لو، اس سے غسل جمعہ کرو، اور ہوں کہ اسی وجہ سے غسل جمعہ سے حضور ہوتی ہے، لیکن اگر ان کی صفائی نہیں ہے تو اس میں کئی قسم کے جراثیم ہوتے ہیں، اور ان جراثیم سے کئی قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک چیز کہ جو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ناخنوں کو کاٹیں، چونکہ ناخنوں کے نیچے شیطان مسلط ہوا کرتا ہے، اس وجہ سے کئی قسم کی، اور ایک بہت بڑا اس کا یعنی نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان میں وہ جو فراموشی ہوتی ہے، نسیان ہوتا ہے، اور انسان میں بھول بھلکھٹ جو انسان بنتا ہے، ایک اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے ناخن نہیں کاٹتا۔ ناخن کاٹنے سے کیا ہے؟ انسان کو لیپریسی وہ نہیں ہوا کرتی ہے، جو وائٹ پیچز ہیں وہ نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اس کا ایک اور جو آپ دیکھیں فائدہ جو ملتا ہے، اور وہ فائدہ یہ ملتا ہے کہ دیکھیں یہ حضور کا فرمان ہے کہ ناخنوں کو کاٹنے سے بڑی بڑی آپ کی جو بیماریاں ہیں وہ بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں ان ناخنوں کو کاٹنے سے۔ کئی قسم کی جو بیماریاں ہیں، انسان بیماری لاچاری سے جو ہے نا محفوظ رہتا ہے۔ پھر ایک اور چیز جو اس سے فائدہ ہوتا ہے، انسان کے رزق اور روزی میں بھی اضافہ ہوا کرتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ جمعے کے دن کے لیے یہ اتنی بڑی تاکید ہے، اور اس تاکید کو کہ جس طرح حضور نے فرمایا اس پہ ہمیں عمل کرنے، ہم سارے مسلمان ہیں اور ہمیں فخر ہے، بانی اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان سب کو اپنے لیے زندگی کا حصہ بنائیں، سیرت معصومین علیہ السلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور یہی چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی تربیت کے لیے ایک بہت بڑا جو نظام ہے معصومین علیہ السلام نے دے دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اجر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ ڈاکٹر عدیل صاحب کا، جنہوں نے ہمیں آج جمعہ کی افادیت، اہمیت کے بارے میں بتایا، اور اب ہم نہیں بھولیں گے، ہمیں جانا ہے صحیفہ سجادیہ دعا کی طرف، اور آپ سب میرے ساتھ شامل ہو جائیے تاکہ ہم مل کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے ان خوبصورت الفاظ میں دعا کر سکیں، کیونکہ جتنے خوبصورت انداز میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہماری طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک، میں تجھ سے اقرار کرتا ہوں کہ اب کبھی تیرے ناپسندیدہ کاموں کی طرف رخ نہ کروں گا، اور تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو باتیں بری ہیں ان کی طرف کبھی نہیں لوٹوں گا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ تیری نافرمانیوں کو بالکل چھوڑ دوں گا، اس لیے اب جتنے میرے گناہ تو جانتا ہے ان سب کے سب کو معاف کر دے، اور اپنی قدرت کاملہ سے اپنے پسندیدہ کاموں کی طرف مجھے موڑ دے۔ اے اللہ، میرے ذمہ لوگوں کے کتنے حقوق ہیں جو میں نے ادا نہیں کیے اور وہ مجھے یاد بھی ہیں، مگر کتنے ایسے ظلم ہیں جو میں کر کر کے بھول چکا ہوں، لیکن وہ سب ظلم اور گناہ تیری آنکھوں کے سامنے ہیں، کیونکہ تیری آنکھیں سوتی نہیں، اس لیے میرے سارے گناہ تیرے علم میں ہیں، کیونکہ تیرے علم سے کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، اس لیے جن لوگوں کا مجھ پر کوئی بھی حق بنتا ہے اس کا بہترین عوض ان کو عطا کر دے، اور اس کا بوجھ میری گردن سے بالکل اتار دے، اور مجھے پھر ویسے گناہوں کے کرنے سے بالکل بچائے رکھ۔
اے اللہ میں اپنی توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا مگر صرف تیری مدد، نگرانی اور حفاظت کی وجہ سے۔ میں گناہ کرنے سے قطعاً نہیں رک سکتا مگر صرف تیری طاقت سے روکنے کی وجہ سے، لہٰذا مجھے گناہوں کے کرنے سے بے نیاز اور بے پرواہ کرنے والی قوت عطا فرما اور مجھے گناہوں سے روکنے کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لے لے۔ میری توبہ کو ایسی توبہ بنا دے کہ اس کے بعد پھر مجھے توبہ کرنے کی کبھی ضرورت ہی پیش نہ آئے، یعنی میں پھر واقعاً عملاً گناہوں سے پلٹ کر خدا کی اطاعت کی زندگی اختیار کر لوں۔ میری اس توبہ کو ایسی توبہ بنا دے کہ جس سے میرے تمام اگلے پچھلے گناہ محو اور ختم ہو جائیں، جیسے ربڑ پینسل کے لکھے کو مٹا دیتی ہے، اور میری زندگی کے باقی دن گناہوں سے سلامتی میں گزریں۔ اے اللہ میں اپنی تمام جہالتوں اور حماقتوں پر شرمندہ ہوں اور اپنی تمام بدعمالیوں اور گناہوں پر معافیوں کا طلبگار ہوں، اس لیے مجھ پر اپنی رحمت، لطف و کرم اور احسانات فرما اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی عافیت، محبت اور رحمت سے دائمی امن و امان کے پردوں میں چھپا لے۔ اے اللہ میں اپنے دل میں آنے والے تمام شیطانی خیالات، آنکھوں کے غلط اشارات اور زبان کی تمام بےہودگیوں اور برائیوں سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور ہر اس کام سے بھی توبہ کرتا ہوں جو میں نے تیری مرضی کے خلاف اور تیری محبت کی حدوں کو توڑ کر کیے ہیں۔ میری اس توبہ کو ایسی توبہ بنا دے کہ میرا ہر عضو تیری تمام قسم کی سزاؤں اور عذابوں سے محفوظ ہو جائے۔ مالک میرے اس عالم تنہائی میں تیری خوف کی وجہ سے میرے دل کی دھڑکن اور میرے اعضاء کی تھرتھری پر رحم فرما۔ مالک میرے گناہوں نے مجھے تیرے سامنے بالکل ذلیل کر کے رسوا کر دیا ہے، اب اگر میں چپ رہوں تو میری طرف سے کوئی بولنے والا نہیں، اگر میں وسیلہ لاؤں تو میں شفاعت حاصل کرنے کا مستحق تک نہیں ہوں، اس لیے اے اللہ محمد والے محمد علیہ السلام پر خاص الخاص رحمت نازل فرما اور اپنے کرم اور بخششوں کو میرے تمام گناہوں کا شفیع بنا دے، اور پھر اپنے ہی فضل و کرم سے میرے تمام گناہ معاف کر دے، اور جن جن سزاؤں کا میں مستحق ہوں وہ سزائیں مجھے نہ دے، اور اپنے کرم اور معافیوں کا دامن میرے اوپر پھیلائے رکھ۔ اپنی رحمتوں اور معافیوں سے مجھے پوری طرح ڈھانپ لے اور میرے ساتھ وہ سلوک فرما جو ایک صاحب اقتدار اپنے کسی غلام پر اس وقت کرتا ہے جب اس کا غلام اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اس وقت وہ اپنے غلام پر رحم کھاتا ہے۔ یا پھر میرے ساتھ اس دولت مند جیسا سلوک فرما کہ جس سے کوئی محتاج لپٹا ہے تو وہ اس کو سہارا دے کر اٹھا لیتا ہے۔ اے اللہ مجھے تیری سزاؤں اور عذابوں سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، صرف تیری قوت اور طاقت ہی مجھے تیری سزاؤں سے پناہ دے کر بچا سکتی ہے۔ میرے پاس تیرے سامنے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، اب صرف تیرا ہی فضل و کرم میری سفارش کرے تو کرے۔ میرے گناہوں نے مجھے سخت حیران، خوفزدہ اور پریشان کر دیا ہے، اب صرف تیری معافیاں ہی مجھے مطمئن کریں تو کریں۔ اے اللہ اگر تیرے نزدیک توبہ یہی ہے کہ میں اپنے گناہوں پر سخت شرمندہ ہوں تو میں تمام شرمندہ ہونے والوں میں سے سب سے زیادہ شرمندہ ہوں۔ اگر تیرے نزدیک گناہوں کا چھوڑ دینا ہی توبہ ہے تو میں تمام گناہوں کے چھوڑ دینے میں اول درجے پہ ہوں، یعنی بالکل گناہ چھوڑنے پر تیار ہوں۔ اگر تجھ سے معافیاں طلب کرنا گناہوں کو ختم کر دینے کا سبب ہے تو تجھ سے معافیاں طلب کرنے والوں میں سے میں بھی ایک ہوں، اس لیے مالک محمد والے محمد علیہ السلام پر خاص الخاص رحمت نازل فرما اور میری توبہ اس وقت قبول کر لے اور مجھے اپنی رحمتوں سے نا امید کر کے نہ پلٹا، کیونکہ تو گناہ گاروں کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور اپنی طرف رجوع کرنے والے خطا کاروں پر ہمیشہ سے رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ محمد والے محمد علیہ السلام پر خاص الخاص رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ان کے ذریعے ہماری ہدایت فرمائی ہے۔ مالک محمد والے محمد علیہ السلام پر خاص الخاص رحمتیں نازل فرما جس طرح ان کے ذریعے تو نے ہمیں گمراہیوں سے نکالا ہے۔ محمد والے محمد علیہ السلام پر خاص الخاص رحمتیں نازل فرما، ایسی رحمتیں جو قیامت کے دن جو ہماری سخت احتیاج کا دن ہے ہماری سفارش کر سکیں۔ حقیقتاً تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور تیرے لیے یہ کام کرنا یعنی میرے تمام گناہ معاف کرنا بالکل آسان کام ہے۔
خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان لانے والو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم بھرپور کامیابیاں حاصل کر سکو۔ نیز خدا نے فرمایا وہی خدا اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ خدا توبہ کرنے والوں سے بالکل اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح کوئی مسافر رات کے اندھیرے میں اپنی سواری اور سامان کھو کر اچانک دوبارہ پانے پر خوش ہو جاتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین یہ تھی آج کی دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی سچی اور صحیح توفیق عطا فرمائے اور ایسی توبہ عطا فرمائے کہ جس کے بعد ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، آمین۔ اور ناظرین اب ہم جو ہیں وہ بڑھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، وقفے کے بعد انشاءاللہ عالمہ مقصودہ نقوی صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔